آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر ترسے حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب ترسے حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام دیکھنے والوں کو سرور مدنی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بزم نور میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم اپنے پروگرام کے دوسرے حصے میں داخل ہو چکے ہیں اور میرے ساتھ مفتی ظہور احمد قادری صاحب موجود ہیں، تو ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ مارکہ حق پروگرام میں ہم نے کچھ سوالات مفتی صاحب سے کیے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں کے حوالے سے اور ان کی زندگی اور حضور کی محبت کے حوالے سے ہمیں ہمارے مفتی صاحب نے بتایا۔ جی مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے شہزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم یوم عاشور، جب ان کی شہادت ہوئی تو اس کو ہم یوم عاشور کے نام سے یاد کرتے ہیں، تو یوم عاشور کیا ہے؟ یوم عاشور کے متعلق کچھ آپ بتائیں ہمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 محرم کے جس دن نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے رفقا کے ساتھ بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اسے یوم عاشور کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ اسی حوالے سے، اسی تاریخ سے پہچانا جاتا ہے، لیکن جہاں تک یوم عاشور کا تعلق ہے، یہ شروع کائنات سے ہی اس دن کی بڑی اہمیت ہے۔ اب مختلف روایتوں میں جو باتیں آئی ہیں میں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ یہی وہ دن ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اور 10 محرم ہی کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی ہے۔ اور اسی طرح روایت میں آیا کہ زمین پہ پہلی بارش بھی اسی دن ہوئی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، چاند، تارے، عرش، کرسی کو بھی 10 محرم ہی کو پیدا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بھی 10 محرم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نمرود سے جو نجات عطا فرمائی وہ بھی 10 محرم ہی کی تاریخ ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی 10 محرم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو، آپ کی قوم کو فرعون سے نجات دی ہے، وہ بھی 10 محرم کو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دن 10 محرم ہی کو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی عطا فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی دن ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ تو بہت ہی فضیلتوں والا دن ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب 10 محرم کو سانحہ کربلا جو ہوا، پھر اس کے بعد حضرت امام حسین سے یہ دن منسوب ہو گیا۔ لوگوں نے ماشاءاللہ آپ نے بہت ساری ایسی معلومات ہمارے ناظرین کو دی ہیں کہ جو ہم جس سے واقف نہیں تھے، لیکن کیونکہ شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس دن کو منسوب کیا جاتا ہے، تو زیادہ تر یوم عاشور انہی سے منسوب ہوا ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اسباب۔ جی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے جو اسباب ہیں وہ یہ ہیں کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرمانے لگے
تو آپ کا جو بیٹا ہے یزید وہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ابا جان آپ کی وفات کے بعد خلافت کس کی ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ خلافت جس کی بھی ہو، لیکن یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ امام حسین کے مشورے کے بغیر تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو یزید کا جو کردار ہے وہ انتہائی مشکوک رہا ہے، اس کا کردار کچھ اتنا خاص نہ تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد اس نے ساری سلطنت سنبھال لی اور حضرت امام حسین اور آپ کے جو رفقا ہیں جن کے بڑے بڑے نام ہیں انہیں قابو کرنے کی کوشش کی کہ کہیں یہ میری سلطنت اور میری خلافت سے بغاوت نہ کر لیں۔ تو اس نے چاہا کہ امام حسین میری بیعت کر لیں اور دیگر صحابہ کرام بیعت کر لیں۔ یہیں سے معاملہ جو ہے پھر شہادت کی طرف چلا گیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یکسر اس سے انکار فرمایا۔ پھر وہ جو سارے شہادت کے معاملات ہیں وہ آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو گئے۔ نہیں تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یزید نے زبردستی خلافت پر جو ہے براجمان ہوا؟ جی، یہ جب یہ خلافت پہ بیٹھا، سلطنت اس نے سنبھال لی، تو پھر اس کی پہلی کوشش یہ تھی کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بیعت کریں۔ تو اس سلسلے میں اس نے مدینے میں بھی آپ پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات سے یکسر انکار فرمایا۔ بڑے واقعات ہیں، تفصیل کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ معاملہ یہ ہوا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ پہنچے اور وہاں سے آپ دعا کر کے تشریف لے گئے، مکہ ہجرت کر کے آئے، اور یہاں پہ بھی صحابہ کرام جو موجود تھے ان سے بھی مشورے ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ معاملہ بھی چلا کہ جو کوفہ کے لوگ تھے وہ چاہتے یہ تھے کہ یزید خلیفہ نہ بنے، یزید ہم پہ بادشاہت نہ کرے، بلکہ اس کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ تو حضرت امام حسین کا ارادہ یہ تھا کہ کوفہ والوں کا ساتھ دیا جائے۔ تو صحابہ کرام نے، جن میں بڑے جلیل القدر صحابی موجود تھے اس وقت، انہوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ نواسہ رسول ان لوگوں کی باتوں پہ آپ ہرگز توجہ نہ دیں، یہ وعدہ خلافی کرنے میں بڑے مشہور ہیں۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے، بروز قیامت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے یہ پوچھے کہ ایک طرف ایک ظالم حکمران ہے اور لوگ آپ کی بارگاہ میں آئے اور آپ سے یہ درخواست کرنے لگے کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، ایسے موقع پہ آپ پیچھے ہٹے، تو اس کا میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ تو اس کے لیے بہتر یہ ہے، آپ نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ میں اپنا ایک انتہائی اعتماد والے شخص حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں، جو جا کے وہاں کی خبر لے کر آئے، اور پھر اس کے بعد جو اپنا معاملہ ہے میں آپ سب کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو یہ شہادت کے اسباب ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل جب وہاں پہنچے ہیں تو وہاں ان کے ساتھ کیا رویہ کوفے والوں نے کیا؟ حضرت مسلم بن عقیل جب وہاں پہنچے ہیں تو روایت میں آیا کہ چند ہی دن میں 12,000 افراد آپ کے ساتھ مل گئے اور آپ کو اس بات کا یقین دلایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ یہ تعداد بڑھنے لگی اور یہاں تک کہ یہ اطلاع یزید کو پہنچی، تو پھر اس نے ایسا کیا کہ وہاں کا جو گورنر تھا اسے ہٹا کے ابن زیاد کو وہاں کا گورنر مقرر کیا۔ ابن زیاد نے یہ جب ساری تحقیقات کی، یہ باتیں ساری جو سامنے آ گئیں، تو ہوا یہ کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں سے ڈھونڈ کر ان کے پاس لایا گیا، اور آپ نے حضرت مسلم بن عقیل نے اپنا سارا مدعا سامنے پیش کیا کہ حضرت امام حسین کو یہ بلانا چاہتے ہیں، اور ہمارا مقصد ایسا نہیں ہے، کوئی جنگ جدل کرنا نہیں ہے، بلکہ مجھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی کے کہنے پر ہی بھیجا ہے۔ بڑے خطوط آئے ہیں حضرت امام حسین کے پاس، پھر آپ نے مجھے ان کی طرف اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں یہ ساری معلومات کر کے آپ تک پہنچا دوں۔ اب میں جب یہاں پہنچا ہوں سارے لوگ الحمدللہ ہمارے پاس ہیں، تو میں حضرت امام حسین کو اس بات کی اطلاع بھی دے چکا ہوں، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ کئی ایسے لوگ تھے جو آپ کے ساتھ تھے۔ پھر جب حکومت کی سختیاں شروع ہونے لگی ابن زیاد کی طرف سے، تو ایک روایت میں یہ آیا کہ 40,000 کا مجمع آپ کے پاس تھا، لیکن جب یہ آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا
تو نماز مغرب کے وقت آپ کے ساتھ صرف 500 افراد تھے، لیکن جب آپ نے نماز مکمل فرمائی تو ایک بندہ بھی آپ کے ساتھ نہ تھا۔ پھر یہاں تک کہ ابن زیاد نے آپ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ آپ کی شہادت سے پہلے روایت میں آتا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل رونے لگے، تو کسی نے پوچھا موت سے ڈرتے ہو؟ تو ارشاد فرمایا میں موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ مجھے رونا اس بات کا ہے کہ میں تو حضرت امام حسین کو آنے کا خط لکھ چکا ہوں، نہ جانے انہیں یہ اطلاع پہنچے نہ پہنچے۔ پھر یہاں تک کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا، آپ کے ساتھ 2 آپ کے صاحبزادے تھے، انہیں بھی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ اور وہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط مل چکا تھا کہ آپ تشریف لائیں، یہاں کے حالات بڑے سازگار ہیں۔ آپ نے پھر بڑے بڑے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو مجھے یہ خط آئے ہیں اور مجھ پہ اب لازم ہو گیا ہے کہ میں وہاں جا کر لوگوں کی رہنمائی کر سکوں۔ تو صحابہ کرام نے پھر بھی آپ کو منع کیا کہ آپ نہ جائیں۔ پھر حضرت امام حسین سے یہ بھی پوچھا گیا آپ کو آخر یہ کیا معاملہ ہے، آپ عراق جانا ہی کیوں چاہتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا رات ہم نے اپنے نانا کو خواب میں دیکھا ہے اور انہوں نے مجھ سے کافی باتیں کی ہیں، بس اس لیے میں جا رہا ہوں۔ پوچھا کہ حضور بتائیے کیا باتیں؟ کہا نہیں یہ باتیں میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ یعنی بات یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں اس دین کو بچانے کی قربانی کا عہد کر چکا ہوں، وہ عہد ہر حال میں پورا ہونا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئے اور کربلا پہ آ کے انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا۔ 72 نفوس کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ شریک تھے۔ جی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کے خاندان کے 17 افراد تھے اور کل ملا کے 72 افراد۔ آپ کی 2 ازواج مطہرات بھی اس میں شامل ہیں۔ آپ کے 3 صاحبزادے حضرت علی اکبر، علی اصغر اور حضرت علی اوسط، یہ تینوں صاحبزادگان بھی آپ کے ساتھ شامل تھے۔ ان میں سے حضرت علی اکبر اور علی اصغر تو شہید ہو گئے اور حضرت علی اوسط جنہیں امام زین العابدین کہتے ہیں یہ زندہ بچ گئے تھے اور اس دوران یہ بیمار تھے۔ اور اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صاحبزادے تھے وہ بھی آپ کے ہمراہ تھے، جس میں حضرت قاسم کا نام بڑا مشہور ہے کہ جن کی نسبت، جن کی منگنی حضرت امام حسین کی صاحبزادی کے ساتھ ہوئی تھی۔ پھر اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیگر ازواج سے بھی 5 صاحبزادے اس جنگ میں آپ کے ساتھ شریک تھے، جس میں حضرت عباس علمدار ہیں اور اسی طرح حضرت عثمان ہیں اور 3 اور شہزادے ہیں، یہ بھی آپ کے ساتھ اس جنگ میں موجود تھے۔ اور ان سب نے بڑی جرت اور بہادری کے ساتھ اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیں، پھر یہاں تک کہ آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ وہاں جب پڑاؤ ہو گیا تو پھر یہ کہتے ہیں کہ 7 محرم سے ان کے اوپر پانی بھی بند کر دیا گیا، تو اس کی تفصیل ذرا آپ تفصیلی بتائیں کہ یہ پورا واقعہ کیا ہے اور کس طرح سے پھر یہ جنگ عمل میں آئی ہے۔ ہوا یہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر کرتے کرتے کربلا پہنچے، ایک روایت یہ ہے، تو ابن سعد جو تھا وہ یزیدی لشکر میں موجود تھا، اس نے آپ کو وہاں پڑاؤ کرنے کا کہا تو آپ نے پڑاؤ کر لیا اور پوچھا کہ اس علاقے کا نام کیا ہے، تو بتایا گیا کربلا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اچھا یہ علاقہ کرب و بلا ہے۔ آپ نے فرمایا یہاں ہمارے اونٹ باندھے جائیں گے، یہاں ہمارے خیمے ہوں گے اور یہیں ہم شہید ہوں گے۔ اس وقت بھی آپ نے شہادت کے متعلق فرمایا تھا۔ تو پھر ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں، ابن سعد ہم سنتے رہتے ہیں، ابن سعد حضرت سعد ابن ابی وقاص یہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں اور وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جنگ احد میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب کفار نے تیر چلانے کی کوشش کی، حضرت سعد ابن ابی وقاص سامنے آ کے کھڑے ہو گئے تھے اور حضور کی طرف سے کفار پہ تیر چلا رہے تھے۔ اللہ کے حبیب تیر دیتے جاتے اور آپ چلاتے، اور اس زور سے آپ تیر چلاتے کہ کسی کافر کے سینے پہ لگتا تو وہ کلابازیاں کھا کے گر جاتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیر چلا اے سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ صحابہ کرام میں صرف یہ شرف حضرت امام حسین کو حاصل ہے
کہ آپ کے متعلق حضور نے فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اور حضرت سعد ابن ابی وقاص کے لیے. یہ وہاں موجود تھے. حضرت سعد ابن ابی وقاص کا جو سگا بیٹا ہے ابن سعد، اس کی بدقسمتی دیکھیں کہ یہ یزیدی لشکر میں امام حسین کے مد مقابل ہے. اور ایک اور دلچسپ معاملہ یہ ہے کہ اس جنگ میں، جنگ احد میں، جس بد نصیب نے حضور کی طرف پتھر پھینکا اور آپ کے دندان مبارک کا کنارہ مبارک شہید ہو گیا تھا. ہم کہتے ہیں نا آپ کے دان مبارک شہید ہو گئے، دان شہید نہیں ہوا تھا، کنارہ مبارک شہید ہوا. اور اس میں بھی روایت میں آیا کہ وہ کنارہ الگ ہونے سے آپ کے حسن میں مزید اضافہ ہو گیا. تو جس شخص نے آپ کی طرف یہ پتھر اچھالا تھا، اس کا سگا بیٹا حضرت امام حسین کے ساتھ تھا. اور یہاں تک کہ اس نے ابن سعد سے کہا بھی کہ تمہارا باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرنے والا ہے، اور میرے باپ نے ایسا کیا تھا، آج میں نواسے کے ساتھ ہوں، آپ مقابل کھڑے. تو ابن سعد کہنے لگا یہ تقریر تم اپنے پاس رکھو. ایک موقع پہ ابن سعد کو یہ احساس بھی ہوا کہ میں نواسہ رسول کے ساتھ لڑنے والا ہوں، لیکن پھر اسے یزید کی طرف سے بتایا گیا کہ اگر تم یہ جنگ لڑو گے تو ہم تمہیں رے کی حکومت، موجودہ جو تہران ہے، اس کی حکومت ہم تمہیں دیں گے. تو یہاں تک کہ پھر وہ حضرت امام حسین کے سامنے اس نے اپنی بد نصیبی کا مظاہرہ کیا. اور آج معاملہ یہ ہے کہ اگرچہ امام حسین نہیں ہے، سب کچھ انہی کا ہے، اور جنہوں نے ایسا کیا آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں. اسی طرح ایک کردار حر اس مقام پہ ہمیں نظر آتا ہے، تو حر کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ بتا دیجیے. حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یزیدی لشکر کا حصہ تھا، اور کئی مرتبہ حضرت امام حسین سے سامنا بھی ہوا، لیکن یہ ایک کشمکش میں مسلسل رہے یہ کہ یہ تو نواسہ رسول ہیں، اور ان کے ساتھ اس قسم کا معاملہ کرنا اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کرنے کے مترادف ہے. اور بات دراصل وہی ہے، یہ سارے معاملے تقدیر کے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے متعلق جو فیصلہ چاہے فرمائے، جسے چاہے بدبخت فرمائے، جسے چاہے سعادت مند فرمائے. اب آپ بتائیے، میں نے آپ کو بتایا نا ابن سعد کا معاملہ یہ ہے، کیسے جلیل القدر صحابی کے اولاد ہیں، لیکن ان کے مقدر میں بدنصیبی ہے. اور حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی لشکر کا حصہ ہے، لیکن عین 10 محرم کو، یوم عاشور کو، آپ نے اس فوج کو چھوڑا اور آ کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل گئے. اور تھوڑی دیر بعد آپ کی شہادت ہوئی، اور جب شہادت ہو گئی تو قیامت تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی عطا فرمائی. سبحان اللہ.